آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی ایک رحمت کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اللہ کی ایک رحمت، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت اس کائنات سے 10 گنا بڑی ہوتی ہے. اس طرح کی اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے ایک ایک قدم پر. اور ابھی تو میں نے وضو والی بھی ابتدا نہیں کی. بچے بات نہیں کریں، باتیں کرنی تو آپ باہر چلے جائیں. مسجد کا ادب بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو. میرے آقا نے فرمایا جو شخص وضو کر رہا ہوتا ہے، جس طرح جسم ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضور نے فرمایا جو 2 نمازوں کے درمیان جو بندہ گناہ کرتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ، لغویات، کسی کی غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا، یہ ہے کبیرہ گناہ، اس میں ہوتی توبہ ہے. وہ صغیرہ گناہ جو بندہ کر لیتا ہے، گالیاں بک لیتا ہے، تو صغیرہ گناہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے کی ہوتے ہیں، جب بندہ دوسری نماز کا وضو کرتا ہے تو وہ وضو میں معاف ہو جاتا ہے. اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے، سچی نیت سے نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ درود و سلام بیٹھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے، اتحیات کے اندر حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اتنی بابرکت چیز گھر کے ساتھ ہے اور آپ چھوڑ دیتے ہو، کیوں نہ ثواب ملے؟ کیونکہ یہ نماز ہے ہی میلاد. نماز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میلاد ثابت کریں. ہم پوری نماز میں میلاد ثابت کرتے تھے. آپ دیکھیں ہم میلاد شریف سے جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں میلاد ہے، میلاد شریف پر آپ تشریف لائیں. ایسے ہی اعلان ہوتا ہے. اذان کا آپ کسی ڈکشنری میں جا کر معنی دیکھ لیں، کسی لغت کی کتاب میں دیکھ لیں، الاذان الاعلام، اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، بلانا، بلاوا دینا، پکارنا. اذان بھی اذان ہے نماز کے لیے پکارنا، سیم ایک چیز ہے نا. اور ہم میلاد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز نماز کے اندر تک میں مختصر کر رہا ہوں، ویسے تو تقریر ہم میں بنانا چاہوں تو گھنٹہ پورا لگ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی میلاد کی تو سنانا ہے نا آپ کو. نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز کے اندر ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کے اندر نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھ لے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے چمکتے چہرے پر. اصل معنی اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہے چاشت کی قسم. اور مفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ کا معنی ہے اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم. جو شخص نماز میں پڑھ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ حضور کی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ہم بھی تو میلاد میں یہی کرتے ہیں. تکبیرات کی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہم نعرہ تکبیر نہیں لگاتے؟ لگاتے. اور قرآن اگر پڑھیں اور قرآن کے اندر سورتیں وہ پڑھیں جس میں نعت مصطفیٰ ہے، ویسے تو پورا قرآن حضور کی نعت ہے، مگر وہ خاص صورتیں جو اللہ نے حضور کی مدح میں نازل فرمائی ہے، جو شخص نماز میں وہ صورتیں پڑھے اور اللہ کے رسول کی تعریف کر رہا ہو، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. اور آخر میں میلاد مصطفیٰ کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں. نماز کے آخر میں تو درود و سلام پڑھتے ہیں. اور آپ کو کہنے جی آخر میں دعا ہوتی ہے، نماز کے آخر میں بھی دعا ہوتی ہے، اس کے آخر میں سلام ہے. نماز کے آخر میں بھی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میلاد کے آخر میں بھی سب سے سلام کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو پوری کی پوری میلاد مصطفیٰ، پوری کی پوری نماز میلاد مصطفیٰ ہے. تو یہ جو دلیلیں شلیلیں مانگ رہے ہوتے ہیں انہیں کہا صبر کر، ہم عشق کے بندے. جس طرح ایک معاملہ پڑا نا لوگوں کا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو اللہ حضرت نے کیا فرمایا؟ مدینہ نہ صحیح افضل تو مکہ ہی صحیح افضل. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھاتے؟ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی صحیح افضل، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھاتے؟ ہمارے آقا بڑے کریم ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر فرمایا. اب کڑی باتیں ختم ہو گئی، اب تو کہہ دیں سبحان اللہ.
ذرا پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد، اگر میں اس لفظ کو اردو میں سمجھاؤں تو وہ اس طرح ہے جس طرح میں نے وہ دوست بیٹھے ہیں انہیں ڈانٹا تھا، وہ تھوڑی زیادہ سخت ڈانٹی، اتنی سخت نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں تاکید۔ کسی کو زبردستی یا کہنا تم نے یہ لازمی کام کرنا ہے، ضرور یہ کام کرنا ہے، یہ معنی پایا جاتا ہے صرف قد کے شروع میں جو لام ہے اس میں، اور اگر قد کو الگ کر دے تو اس میں بھی یہی معنی پایا جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور غزالی ازمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب لام اور قد اکٹھا آ جائے تو وہ قسم کا معنی دیتا ہے، گویا رب ذوالجلال نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تمہارے پاس عظمت والا رسول آ گیا، قسم اٹھاتا ہوں کہ تمہارے پاس عظمت والا رسول آ گیا ہے۔ یا اللہ، آتا تو وہ ہے، میں ان کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضور زندہ نہیں ہے، حیات نہیں ہے، تو یہی جاءکم پر بات ختم کر دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تمہارے پاس قسم اٹھاتا ہوں کہ تمہارے پاس عظمت والا رسول آ گیا۔ یا اللہ، ہمارے پاس عظمت والا رسول تو آ گیا مگر آتا تو وہ ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے، آتا تو وہ ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے۔ یہاں تو لوگ پہلے کیا بات کا نہیں مان رہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا محبوب پہلے بھی موجود تھا، بعد میں بھی موجود تھا، میرا محبوب تو پہلے بھی موجود تھا۔ کتنا پہلے یا اللہ، کتنا پہلے؟ اور میں جامع مصطفیٰ کی کچہری میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، بتائیے نا رب ذوالجلال نے آپ کو کب پیدا کیا تھا؟ بتائیے نا، ہمیں بھی بتائیے نا۔ رب فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول، کہ تمہارے پاس عظمت والا رسول آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ آ تو گئے ہیں، پہلے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیہ من نورہ۔ کیا ہے سبحان اللہ؟ ذوق نہیں بڑھتا، ساری تقریر نہیں سکتی تھی، سورہ انشاءاللہ سنا دیں گے کسی نہ کسی جگہ پہ، پریشان نہیں ہونا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیہ من نورہ، اے جابر بے شک اللہ تعالی نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ کتنا پہلے؟ میرے آقا نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والجسد، میں تو تب سے ہوں جب آدم کی مٹی اور گارے کے درمیان، مٹی اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، آدم تو گارے اور مٹی کے درمیان تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے اس پورے جہان کو پیدا فرمایا۔ یہ جہان، یہ پورا جہان اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے صدقے عطا فرمایا، پورا جہان اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ جاءکم، اب آتی ہے بات کم پر،
کہ تمہارے پاس آ گیا، یا اللہ ہمارے پاس آ گیا، یہ اس تمہارے میں کون کون شامل ہے؟ صرف ایمان والے؟ فرمایا نہ، ایمان والے نہیں، فرمایا اس تمہارے میں ایمان والے بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، زمین والے بھی شامل ہیں، آسمان والے بھی شامل ہیں۔ فرمایا زمین والوں، آسمان والوں، اے نبردار، اے جبردار، سارے سن لو، میں نے عظمت والا رسول تم سب کی طرف بھیجا۔ یا اللہ یہ عظمت والا رسول تم نے بھیجا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے؟ فرمایا اس کی عظمت کا اندازہ تمہیں کس طرح تمہیں بتاؤں، کون سا معیار ہے، کس طرح تمہیں سمجھاؤں، تمہاری عقل کہاں نہیں پہنچتی جتنی عقل رب ذوالجلال نے محبوب کو عطا فرمائی۔ یا اللہ کتنی عظمت ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے جو محبوب تمہارے پاس بھیجا ہے سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیج دی۔ اب ناراض ہو یہ گا، بیٹھ جائیں آپ تمام اس طرح۔ سبحان اللہ۔ جی مناسب ہے۔ میرے بھائی جان، بڑے بھائی جان پچھلی محفل پر تھے جب یہاں پر محفل ہو رہی ہوتی ہے، تو اصل میں جب بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کی توجہ تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہو جائے نا تو تقریر بھول جاتی ہے، کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے، ذہن سے وہ الفاظ نکل جاتا ہے کہ میں کہاں پر تھا۔ میرے بھائی جان نے کہا کہ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ایک طوائفہ پر اسی طرح پیسے اچھالے جاتے ہیں، ایک عالم پر اسی طرح پیسے اچھالے جاتے ہیں، فرق کیا رہے گا؟ تو مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ دیکھنے میں ایک کاغذ ہے مگر اس کی آج کی اس غربت کے دور میں بڑی قدر ہے۔ یہ رزق ہے، رزق، تو رزق کو اچھالنا بھی منع ہے۔ آپ اپنے گھر کے کھانے کو اس طرح اچھالیں گے تو اچھالیں گے، تو یہ وہی ہے جس کے ذریعے آپ گھر کا کھانا خریدتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، مگر اس طرح نہ کیا کریں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ہمیں بات بھی تو سوچنا پڑتی ہے ابھی کہاں پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس عظمت والا رسول آ گیا، یا رسول اللہ، یا اللہ وہ کتنا عظیم ہے۔ فرمایا اٹھاؤ بخاری اور دیکھو کتنا عظیم ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، 1500 صحابہ کرام ہیں، ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ پانی ہے نہ روٹی ہے، سارے کے سارے جانور بھی پیاسے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ بھی پیاسے ہیں، العرش العرش کی پکار ہے، پانی پانی کر رہے ہیں۔ یا اللہ جائے تو کدھر جائے، پانی کی طرف ہے، پانی چاہیے، پانی نہیں ہے، وضو بھی کرنا ہے، پانی نہیں ہے، پینا بھی ہے، پانی نہیں ہے، جانوروں کو بھی پلانا ہے، پانی نہیں ہے۔ یا اللہ جائے تو کہاں جائے؟ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کے در پہ جائے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، پانی نہیں ہے، فرمایا جو ہے وہ لے آ۔ یا رسول اللہ تھوڑا سا ہے، 2 گھونٹ پانی ہے، فرمایا وہی پیالے میں لے کر آ جاؤ۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حضور 2 گھونٹ پانی میں اپنی انگلیاں رکھتے ہیں۔ اب سنو تو صحیح، رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا کہ بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ ان سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، پیاسی تھی، شدید پیاسی تھی، عرض کی یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پر اپنا عصا ماریے، پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ موسیٰ کی امت کے لیے رب نے فرمایا پتھر پر عصا ماریے، چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ جب میرے تیرے نبی کی باری آتی ہے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ جاتے ہیں، میرا نبی 2 گھونٹ پانی میں اپنا ہاتھ مبارک، اپنی پیاری پیاری انگلیاں رکھتے ہیں، حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، 1500 صحابہ بھی پانی پی لیتے ہیں، ان کے جانور بھی پانی پی لیتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہو حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان پوچھتے ہو؟ ہم وہاں تک ہم کیا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ بارگاہ ہی ایسی ہے، وہ بارگاہ ہی ایسی ہے۔ یا اللہ تیرے نبی کی شان کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وہ رسول تم میں سے ہے۔ آگے ہے عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اب اس کے 2 ترجمے ہیں اور دونوں ہی بڑے حسین ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا آپ کے نبی پر گرا گزرتا ہے
جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ حضور کے امتیوں سے فرما رہا ہے کہ تمہارے نبی پر گراں گزرتا ہے جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. جس طرح کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قبر کے اندر جب میں جاؤں گا، میرے جانے کے بعد قبر کے اندر مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے. اگر تو ہوئی نیکیاں تو میں اللہ کی حمد کروں گا، اور اگر ہوئے گناہگار تو میں رب ذوالجلال کی بار میں استغفار کروں گا. کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال تمام انبیاء کو اختیار دے گا اور فرمائے گا تمہاری امت کے اندر یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں. سارے کے سارے انبیاء کہیں گے یا اللہ جنتی ہمیں دے دے، جہنمی تو رکھ لے. میرے نبی کو اپنی امت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، اپنی گناہگار امت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے. جب میرے تیرے نبی سے پوچھا جائے گا اے محبوب اب آپ کی باری ہے، حضور فرمائیں گے یا اللہ گناہگار مجھے دے دے. دیکھو بات تو رکھ عزیز علیہ ما عنتم کہ جب بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس نبی پر گراں گزرتا ہے. دوسرا ترجمہ سنے دل ٹھنڈا ہو جائے گا. فرمایا من انفسکم عزیز، یہاں پر وقف کر لیں، یا جو حفاظ علماء بیٹھے انہیں سمجھ آ رہی ہوگی. عزیزن پر وقف کر لیں، تفسیر روح المعانی میں ہے. اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ فرمایا اس کا معنی یہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قسم ہے میں نے تمہاری طرف عظمت والا رسول بھیجا ہے جو تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، جو تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. علیہ ما عنتم، جب اس رسول پر کوئی تکلیف آئے تو مجھ پر بڑی گراں گزرتی. علیہ ما عنتم، جب تم پر کوئی تکلیف آئے تو پھر اس نبی پر بڑی گراں گزرتی ہے. علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ نبی تم پر بڑا حریص ہے، وہ نبی تم پر تمہیں بڑا چاہتا ہے، تم سے بڑی محبت کرتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے سبحان اللہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے. حضور اپنی امت کو کتنا چاہتے ہیں، دیکھیں نا بس تھوڑا سا بہانہ چاہیے، تھوڑا سا بہانہ چاہیے. حضور نواز دیا کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے قتادہ تم جنت لے لو، جنت لے لو. عرض کی یا رسول اللہ جنت تو آپ نے دے دی ہے، اب آنکھ میرے کہنے پر. اتنے کریم ہے. یہ نہیں فرمایا نہیں یا جنت ہوگی یا آنکھ ہوگی، نہ نہ. مصطفیٰ کریم نے فرمایا لاؤ اپنی آنکھ مجھے دو. حضور نے اپنا لعاب دہن لگا کر آنکھ وہیں رکھی. حضرت سیدنا قتادہ فرماتے ہیں میری وہ آنکھ اس طرح ہو گئی جس طرح نکلی ہی نہ تھی. پوچھا اے قتادہ اب نیچے دیکھو نظر آتا ہے یا نہیں، اوپر دیکھو نظر آتا ہے یا نہیں. حضرت قتادہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. عرض کی یا رسول اللہ جب نیچے دیکھتا ہوں تو تحت الثری تک نظر جاتی ہے، اوپر دیکھتا ہوں سدرۃ المنتہی تک نظر جاتی ہے. ہمارے آقا بڑے کریم ہیں. حضور بڑے کریم اور حضور کا نام بھی بڑا کریم ہے. اللہ نے حضور کے نام میں ساری شفائیں رکھی ہیں. کل بیماریوں کی شفا مصطفیٰ کریم کا نام.